آج میں نے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے. رسک یہ لیا ہے کہ کہا ہی جاتا ہے کہ جو آپ کے پرانے دوست ہوتے ہیں, جو خاص طور پہ آپ کے لنگوٹیے ہوتے ہیں, ان کو لوگوں کے سامنے ملنا نہیں چاہیے, کیونکہ ان کے پاس آپ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں یا وہ آپ کے ساتھ فرینک اتنا ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی عزت بچانی چاہیے. لیکن آج میں نے یہ رسک لے لیا اور میں نے آج اپنے دو دوستوں کو بلایا ہے. میں ان کا تعارف آپ سے کرا دوں. سب سے پہلے جو میرے ساتھ موجود ہیں وہ پاکستان کے پوری دنیا میں مشہور ایک ایسے رائٹر ہیں جو نہ صرف یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں, ان کو زیادہ تر لوگ تو یہی جانتے ہیں کہ وہ شاعر بہت شاندار ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. بین الاقوامی طور پہ پوری دنیا میں جاتے ہیں اور ان کی شاعری جو ہے وہ لوگ اشش کرتے ہیں, اور میں انہیں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ شاعروں کے راک سٹار ہیں. جب آپ سامنے آتے ہیں تو لوگ واقعی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں, مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نثر بھی بہت شاندار لکھتے ہیں, بہت اعلیٰ لکھتے ہیں. آپ انہیں ٹی وی پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں, بہت زیادہ میرے ساتھ میرے شو میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر شہری صاحب. بہت شکریہ. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دوست بیٹھے ہوں تو بندہ رسک لیتے ہوئے سوچتا ہے جی, لیکن ہم بھی رسک لیتے ہوئے سوچیں گے کہ سامنے بھی دوست بیٹھے اور ان کے بالکل برابر میں جو تشریف رکھتے ہیں, ان کو آپ میرے ساتھ ایک گزشتہ شو میں بھی دیکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کالج سے یہ میرے دوست ہیں, ہم کلاس فیلوز تھے اور سب سے پہلی دوستی بھی ہماری ہوئی, اور آج تک ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے, اٹس بن ایئر اینڈ ایئرز. میں زیادہ نہیں بتاؤں گا, اس سے پھر ایج ذرا کلیئر ہو جاتی. تو بڑے پرانے دوست ہیں میرے, اور اس وقت پاکستان کی بہت ایمیننٹ اور بہت شاندار 360 ڈگری مارکیٹنگ ایک کمپنی ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہیریٹیج بزنس سلوشنز کے نام سے. ان کی جو لائف ہے, کیونکہ وہ پوری میرے سامنے ہے, ان کے جو والد تھے وہ بہت شاندار ایک پبلشر تھے, اور باقی آپ کو خود بتائیں گے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے زندگی میں بہت جد و جہد کی. ان کو خود کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اپنے بزنس کو, اپنی چیزوں کو, انہوں نے زندگی میں کامیابیاں بھی سمیٹیں اور فیلیئرز بھی دیکھے. لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ, اور بہت بڑے بڑے ایونٹس بھی یہ آرگنائز کرتے ہیں. کسی دور میں ایک رسالہ بھی نکالا کرتے تھے اور کالم بھی لکھا کرتے تھے. میرے ساتھ موجود ہیں شیخ قاسم مہدی صاحب. تھینک یو ویری مچ ہارون, اٹس اے پلیئر بینگ ود یو ہیئر. تھینک یو ویری مچ یار, آپ لوگ اتنی عزت سے بات کریں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یار. بس یہ کیمرے کے سامنے آ کے نا مجبوری ہوتی ہے یار, میرا دل کرتا ہے میں کیمرہ ساتھ ہی رکھا کروں. کیمرے کی مجبوری. آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اچھا, آج کل ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آج کا جو کینڈی باکس ہے نا, میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ پڑھاتے بھی ہیں اور آپ ایک مدرس ہیں, ایک استاد ہیں, اور آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو پسند بھی بہت کرتے ہیں. ایف سی کالج میں آپ, اب تو وہ یونیورسٹی ہے, اور آپ بہت ایک مشہور وہاں کی پرسنالٹی ہیں. تو آج میں اور قاسم مہدی صاحب, آج ہم وائس چانسلر صاحب کو ملنے گئے گورنمنٹ کالج کے. جب ہم اپنی درسگاہ میں گئے تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست بھی موجود تھے جو اب فورن سروسز میں ہیں. تو انہوں نے ایک جملہ بولا کہ یار یہ درسگاہ نہیں ہے, یہ درگاہ ہے جہاں لوگ آتے تھے اور فیض لے کے جاتے تھے. یہ جملہ اشفاق احمد کا جملہ ہے. ایگزیکٹلی. انہوں نے ایک جو راوی ہے اس کے اندر ایک مضمون لکھا تھا جس کا نام تھا چاند کا سفر. اچھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ چاند گاڑی کی ڈائریکشن چاہے کوئی بھی ہو, اس نے جانا چاند تک ہوتا ہے. تو اسی طرح گورنمنٹ کالج کے بہت سے راستے ہیں جن میں سے ایک راستہ دل سے ہو کر نکلتا ہے, اور یہ وہ درسگاہ ہے جس میں سین اضافی ہے. ارے واہ, بہت خوب, کیا خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا. اشفاق احمد صاحب ویسے ہی بڑے آدمی تھے. تو جہاں معاشرے میں بڑے لوگ ہوتے ہیں, چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں. قاسم مہدی, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جی پلیز. میں تھوڑی سی ایج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, ایج میں سب سے چھوٹے آپ ہیں. چلیں یوں کر لیں. اچھا, تیری کلمیں کہہ رہی ہیں, تیری ایج کا اشارہ. اچھا قاسم مہدی, یہ بتائیے, پہلے تو یہ بتائیے آپ پاکستان پبلشرز کے نام سے. جی, پاکستان پبلشر, پروگریسو پبلشرز. اچھا قاسم مہدی, آپ پروگریسو پبلشرز کے نام سے, آپ کے والد جو ہیں وہ کتابیں بھی پبلش کیا کرتے تھے. تو اس دور میں آپ نے اپنے گھر میں بہت بڑی بڑی شخصیات کو دیکھا. آج آپ گورنمنٹ کالج گئے اور مجھے یہ یاد ہے کہ وہ شخصیات بھی گورنمنٹ کالج سے تھیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آج جو فرق دیکھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس میں, نوجوانوں میں, ہمارے بچوں میں کیا چیزیں ہیں جو نہیں ہیں, یا کیا چیزیں ہیں جو ہیں نہیں ہونی چاہیے تھیں, جس کی وجہ سے آج گورنمنٹ کالج یا ایف سی کالج جیسا کالج جو ہے وہ اس کی وہ جو ایپیٹمی تھی وہ نہیں رہی؟ ہارون, یہ جو یوتھ سینٹرک چیزیں ہیں نا, یہ ویسے بھی بڑے میرے انٹرسٹ کی ہیں, بیکاز میں انگیج کرتا رہتا ہوں یوتھ کے ساتھ.
اپنے بزنس کے حوالے سے بھی, اور جنرلی یوتھ ایک میرا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہے, بیکاز اب ہم اس ایج گروپ میں ہیں کہ ہمارے اپنے بھی جو بچے ہیں وہ بھی اب خیر سے اس یوتھ کا حصہ کچھ بن چکے ہیں, کچھ بن رہے ہیں. تو ہم اس پہ بڑی ایک گہری نگاہ رکھی ہوئی ہے, ہم سب نے رکھی ہوئی ہے. تو میرا سبجیکٹ یہ بڑا ایک فیوریٹ سا بنتا ہے, اور میں بڑا آبزرو کرتا ہوں کہ بھئی بچے جو ہیں آج کل کے, وہ ان کے رجحانات کیا ہیں, وہ سوچتے کیا ہیں, وہ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں, کس طرح انگیج کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے فیملی کی ایک گیدرنگ کی, فیملی فرینڈس کی, تو اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وداؤٹ نیمنگ اینی ون, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک ایج سے زیادہ کے بچے اس فیملی کی گیدرنگ میں آئے ہی نہیں. جی بالکل. اچھا, وہ 10 سال تک کے بچے آ گئے, بٹ 10 سال سے اوپر کا کسی دوست کا بچہ 10 سال سے اوپر والا آیا ہی نہیں. تو میرے لیے ظاہر ہے یہ بڑی حیران کن سی بات ہے, بیکاز پیرنٹس نے اگر ان کو کہا بھی ہوگا او چلو, تو انہوں نے کہا ہوگا ہم جا کے کیا کریں گے, یا انہوں نے آگے سے کہا ہوگا آپ کا اپنا ہے جی سوچ سرکل ہے یہ, تو ہمارے لیے وہاں پہ کیا ہے. اچھا, ڈو یو ریمبر کہ کبھی ہم نے اپنے والد والدہ کو یہ کہا ہو کہ جی آپ اپنے سرکل میں جائیں, آپ اپنے سرکل کو جانے, آپ جانے, ساتھ جانا پڑتا تھا, اس کے بعد ہماری کمر پہ سرکل بنتے تھے. اچھا پتہ نہیں کہ ہم کہاں مصروف ہیں, ہمارے بچے یہ کہاں دن گزار رہے ہیں. ظاہر ہے جو لوگ ذرا فوکس جنہوں نے اپنے بچوں پہ رکھا ہے ان کو پتہ ہے کہ بھی مطلب پیرنٹنگ ایسی, آج کل پیرنٹنگ اتنی مشکل ہو گئی کہ اسپیشلی جن میرے دوستوں کے اسپیشلی لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ ایک فل فلیج ایک کام ہے, اسپیشلی اپنے لڑکوں کے اوپر نظر رکھنا آفٹر سرٹن ایج.